ہزاروں سال پہلے کی بات ہے۔ سرزمین مصر میں ایک بہت ہی خوبصورت، ذہین اور پاورفل عورت رہتی تھی جس کا نام تھا زلیخا۔ زلیخا مصر کے ایک بہت ہی امپورٹنٹ منسٹر کی بیوی تھی۔ اس کے پاس دنیا کی ہر چیز تھی، دولت، شہرت، عالی شان محل اور نوکر چاکر، مگر ایک چیز کی کمی تھی جس نے اسے اداس کر رکھا تھا۔ زلیخا کی کوئی اولاد نہیں تھی، اور یہی وجہ تھی کہ وہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اکثر افسردہ رہتی تھی۔ مصر میں اس زمانے میں غلاموں کو خریدنے کی منڈی لگتی تھی۔ ایک دن زلیخا کا شوہر عزیز مصر کچھ غلام خریدنے اس منڈی میں گیا۔ منڈی میں اس دن کافی رش تھا۔ پھر اچانک اس کی نظر ایک غلام بچے پر پڑی جو کہ وہاں بکنے لایا گیا تھا۔ وہ حیران رہ گیا، اس نے ایسا بچہ کبھی نہیں دیکھا تھا۔ نہایت خوبصورت، معصوم اور پروقار بچہ جس کے چہرے پر نور چمک رہا تھا۔ ساری منڈی کی نظریں اس بچے پر جمی ہوئی تھیں۔ عزیز مصر نے فوراً فیصلہ کر لیا کہ یہ بچہ وہ خود خریدے گا۔ بولی شروع ہو گئی، قیمتیں بڑھتی گئیں اور آخرکار عزیز مصر نے وہ بچہ خرید لیا۔ اسے لے کر وہ اپنے محل چلا گیا۔ ناظرین، یہ بچہ کوئی اور نہیں بلکہ اللہ رب العزت کے پیارے نبی حضرت یوسف علیہ السلام تھے۔ مگر سوچنے کی بات ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جیسا معصوم اور عظیم بچہ مصر کی غلاموں کی منڈی تک آخر پہنچا کیسے؟ اس کے پیچھے ہے دھوکے اور سازش کی ایک نہایت درد بھری کہانی جسے اللہ رب العزت نے خود قرآن میں بیان کیا ہے۔ کہانی شروع ہوتی ہے فلسطین کے علاقے کنعان سے، جہاں اللہ کے پیغمبر حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے خاندان کے ساتھ رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو 11 بیٹے عطا کیے تھے، مگر ان سب میں سب سے زیادہ خوبصورت اور سب سے زیادہ ذہین تھے حضرت یوسف علیہ السلام۔ یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام سے بے حد محبت تھی، لیکن یہی محبت ان کے سوتیلے بھائیوں کو برداشت نہیں ہوتی تھی۔ ان کے دلوں میں حسد بھرنے لگا۔ کیوں ابو یوسف سے اتنا پیار کرتے ہیں؟ ہم بھی تو بیٹے ہیں، ہمیں کم کیوں سمجھا جاتا ہے؟ یہ حسد آہستہ آہستہ نفرت میں بدل گیا، اور پھر ایک دن انہوں نے ایک خطرناک سازش کی۔ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو سیر کے بہانے جنگل لے گئے اور وہاں ایک گہرے کنویں میں پھینک دیا۔ ایک ایسا کنواں جہاں نہ روشنی تھی، نہ پانی، نہ ہی کوئی آواز۔ پھر انہوں نے گھر آ کر جھوٹ بولا کہ یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اندازہ تو ہو گیا تھا کہ ان کے بیٹے جھوٹ بول رہے ہیں، مگر وہ کر بھی کیا سکتے تھے سوائے صبر اور دعا کرنے کے۔ دوسری طرف کنعان کے ویرانے میں ایک معصوم بچہ اندھیرے کنویں میں تنہا بیٹھا تھا، لیکن وہ اکیلا نہیں تھا۔ اللہ رب العزت کی ذات اس کے ساتھ موجود تھی۔ چند دن بعد ایک قافلہ وہاں سے گزرا۔ جب انہوں نے کنویں میں حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو حیران رہ گئے۔ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو نکالا اور غلام سمجھ کر مصر لے گئے، جہاں انہیں مصر کے ایک اہم منسٹر نے خرید لیا۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے شاہی محل میں پہنچ چکے تھے۔ یوں اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال کر مصر کے محل میں پہنچا دیا۔ ناظرین، حضرت یوسف علیہ السلام محل میں بڑے سکون اور اطمینان کے ساتھ رہ رہے تھے۔ عزیز مصر آپ علیہ السلام کی ذہانت، دیانت، شرافت، پاکیزگی اور سچائی سے بے حد متاثر تھا، لیکن ابھی اللہ تعالیٰ کو حضرت یوسف علیہ السلام کو مزید امتحانات سے گزارنا تھا۔ ناظرین، کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ آپ علیہ السلام سن شباب پر پہنچ گئے۔ عزیز مصر کی بیوی زلیخا آپ کے حسن سے بے حد متاثر تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی نیت بدلنے لگی اور اس نے آپ پر ڈورے ڈالنے شروع کر دیے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اور جس عورت کے گھر میں تھا اس نے ان کو ورغلانے کی کوشش کی اور دروازے بند کر لیے اور کہنے لگی، لو آؤ۔ یوسف نے کہا،
अल्लाह की पनाह, तेरा शोहर तो मेरा आका है जिसने मुझे इज्जत से रखा है। मैं ऐसा जुल्म हरगिज नहीं कर सकता। बेशक जालिम निजात नहीं पाते। नाज़रीन, जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने देखा कि ये औरत शैतान के चुंगल में फंसकर दावत गुनाह पर मुसिर है, तो बाहर निकलने के लिए दरवाजे की जानिब भागे। जुलेखा पकड़ने के लिए उनके पीछे दौड़ी। उनकी कमीज का पिछला दामन उसके हाथ में आ गया, जिसे उसने अपनी तरफ खींचा तो वो फट गया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बाहर निकले तो सामने अजीज मिस्र खड़ा था। पीछे जुलेखा भी बाहर आ गई। उसने शोहर को दरवाजे पर खड़ा देखा तो मासूम बन गई और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर इल्जाम लगाते हुए कहने लगी, जो कोई तुम्हारी बीवी के साथ बुराई का इरादा करे, उसकी सजा इसके सिवा और क्या है कि उसे कैद कर दिया जाए या कोई और दर्दनाक सजा दी जाए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब देखा कि उस औरत ने इल्जाम उन्हीं पर लगा दिया है तो सूरत हाल वाज़ेह कर दी। बोले, यही मुझे अपनी नफसानी ख्वाहिश पूरा करने पर मजबूर कर रही थी। अजीज मिस्र के सामने एक तरफ बीवी थी जो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर बदकारी का इल्जाम लगा रही थी, तो दूसरी तरफ हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम थे कि जिनकी शराफत, पाकीज़गी और सच्चाई का गवाह अजीज मिस्र खुद था। वो सोच रहा था कि इनमें से कौन सच्चा है कि इसी दौरान हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का एक अजीब मोजज़ा जाहिर हुआ। महल में मौजूद एक दूध पीता बच्चा था जिसे अल्लाह ताला ने उस वक्त कुव्वत गोयाई अता फरमा दी और उसने अजीब अंदाज में यूसुफ अलैहिस्सलाम के हक में गवाही दी। उस बच्चे ने कहा कि हजरत यूसुफ का कुर्ता देखा जाए। अगर उनका कुर्ता आगे से फटा हुआ है तो औरत सच्ची है और ये झूठे हैं, और अगर उनका कुर्ता पीछे से फटा हुआ है तो ये झूठी है और वो सच्चे हैं। जब अजीज मिस्र ने यूसुफ का कुर्ता देखा तो वो पीछे से फटा हुआ था। उसने कहा कि तुम औरतों की मक्कारी है, वाकई तुम औरतों की मक्कारी बड़ी सख्त है। और इस तरह मौजज़ाना अंदाज में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की बेगुनाही साबित हो गई। नाज़रीन, अजीज मिस्र ने अपनी बदनामी के डर से इस मामले को रफा दफा करने का कहा और जुलेखा को इस गुनाह से तौबा करने की तलकीन की, मगर ज्यादा देर तक ये बात छुपी न रह सकी और ये वाकया दरबार खास से होता हुआ शहर की खवातीन तक में आम हो गया। उन्होंने जुलेखा को बदनाम और उसे लान तान करना शुरू कर दिया, जिसका जिक्र कुरान मजीद में यूं किया गया है, और औरतों ने शहर में चर्चा किया कि अजीज मिस्र की बीवी अपने गुलाम को वरगला रही है, उसकी मोहब्बत में फरेफ्ता हो गई है। हमारे ख्याल में तो यकीनी तौर पर वो खुली गुमराही में मुब्तला है। नाज़रीन, जुलेखा जब उन औरतों के तन से तंग आ गई तो उसको एक अजीब तरकीब सूझी। उसने उन औरतों को अपने घर खाने पर मदऊ कर लिया। फिर जब सब खवातीन खाने की दावत पर आ गईं, तो उसने उनमें से हर एक को फल तराशने के लिए एक एक छुरी दी और फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहा कि उनके सामने चले आओ। उन औरतों ने जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न जमाल को देखा तो ऐसी मदहोश हुई कि फल तराशने के बजाय अपने हाथ काट लिए और बेख्तियार बोल उठी, सुबहान अल्लाह, ये इंसान हरगिज नहीं, ये तो यकीनन कोई बहुत बुजुर्ग फरिश्ता है। जब जुलेखा ने देखा कि ये औरतें तो यूसुफ अलैहिस्सलाम के जलवे हुस्न से मबहूत व मदहोश हो गई हैं, तो उसने कहा, यही वो गुलाम है जिसके बारे में तुम मुझ पर लानत व मलामत कर रही थी। बात वाकई सच है कि मैंने अपना मतलब निकालने के लिए इस पर डोरे डाले, मगर ये बच निकला, और अगर ये मेरे कहने पर अमल नहीं करेगा तो इसे कैद जरूर किया जाएगा और ये जलील होकर रहेगा। नाज़रीन, इस वाक़े के बाद वो औरतें भी जुलेखा के साथ मिलकर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को गुनाह की तरफ माइल करने लगी। तो आप अलैहिस्सलाम ने अपने रब से इल्तिजा की, ए अल्लाह, ये औरतें मुझे जिस काम की दावत दे रही हैं, इसके मुकाबले में कैद खाना मुझे ज्यादा पसंद है, और अगर तूने मुझे इनकी चालों से महफूज न किया तो मेरा दिल भी उनकी तरफ खींचने लगेगा, और जो लोग जहालत के काम करते हैं उनमें मैं भी शामिल हो जाऊंगा। नाज़रीन, जुलेखा के दाव पेच नाकाम हो गए तो उसने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद खाने में डालने का तहैया कर लिया। उसने अपने शोहर को मजबूर किया कि
کہ اس کی جس قدر رسوائی اور بدنامی ہو چکی ہے اس کے توڑ کے لیے یوسف کو قید خانے میں ڈال دیا جائے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ زلیخا بے قصور ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی عفت و پاک دامنی ثابت ہونے کے باوجود عزیز مصر نے انہیں زندان میں ڈال دیا۔ یوں اللہ تعالیٰ نے جیل جانے کی دعا قبول فرما کر ایک طرف تو انہیں عورتوں کی چال بازیوں سے بچا لیا تو دوسری طرف شاہ مصر کے قرب اور حکومت میں شامل ہونے کے مواقع فراہم کر دیے۔ ناظرین، آپ علیہ السلام جیل میں قیدیوں کی خبرگیری کرتے اور ان سے پیار و محبت سے پیش آتے۔ بہت جلد ہی آپ قیدیوں میں مقبول ہو گئے۔ اسی دوران محل کے دو خاص آدمی بادشاہ کو زہر دینے کے الزام میں گرفتار کر کے قید خانے لائے گئے۔ ان میں سے ایک شاہی ساقی یعنی بادشاہ کو مشروبات پلانے والا اور دوسرا باورچی تھا۔ ایک رات ان دونوں نے عجیب و غریب خواب دیکھے جس کی تعبیر کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام سے رجوع کیا گیا۔ ایک نے خواب میں خود کو شراب نچوڑتے دیکھا اور دوسرے نے دیکھا کہ وہ اپنے سر پر روٹی اٹھائے ہوئے ہے جسے پرندے نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے قید خانے کے رفیقو، تم دونوں میں سے ایک تو اپنے بادشاہ کو شراب پلانے پر مقرر ہو جائے گا لیکن دوسرا سولی پر چڑھایا جائے گا اور پرندے اس کا سر نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ ناظرین، آپ علیہ السلام کی بتائی ہوئی تعبیر حرف بحرف پوری ہوئی۔ آپ نے دونوں اشخاص میں سے جس کے بارے میں بتایا تھا کہ وہ بادشاہ کا ساقی لگے گا، جب وہ رہا ہوا تو آپ نے اس سے کہا، اپنے آقا سے میرا ذکر بھی کرنا، لیکن شیطان نے اس کو بادشاہ سے آپ کا ذکر کرنا بھلا دیا اور اس طرح آپ علیہ السلام کئی برس جیل خانے ہی میں رہے۔ ناظرین، روایات میں آتا ہے کہ آپ تقریباً 7 سال جیل میں رہے۔ بالآخر اللہ رب العزت نے اپنے محبوب نبی کی باعزت رہائی کا بندوبست فرما دیا۔ ہوا کچھ یوں کہ مصر کے بادشاہ نے ایک نہایت ہی حیران کن اور پریشان کن خواب دیکھا کہ درباری اور مصاحبین بھی اس کی تعبیر نہ بتا سکے۔ قرآن پاک میں اسے یوں بیان کیا گیا ہے، اور بادشاہ نے کہا، میں خواب دیکھتا ہوں کہ 7 موٹی گائیں ہیں جنہیں 7 دبلی گائیں کھاتی ہیں اور 7 سبز خوشیں ہیں اور 7 خشک۔ اے دربار والو، مجھے میرے خواب کی تعبیر بتلاؤ اگر تم خواب کی تعبیر دینے والے ہو۔ انہوں نے کہا، یہ خیالی خواب ہیں اور ہم ایسے خوابوں کی تعبیر نہیں جانتے۔ اس وقت دربار میں وہ شاہی ساقی بھی موجود تھا۔ اسے جیل میں قید حضرت یوسف علیہ السلام یاد آ گئے۔ اس نے بادشاہ سے کہا، اگر مجھے جیل خانے جانے کی اجازت عنایت فرما دیں تو میں اس خواب کی تعبیر آپ کو لا دوں گا۔ بادشاہ نے اسے اجازت دے دی تو وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آیا۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، جب وہ یوسف کے پاس آیا تو کہنے لگا، اے یوسف، آپ بڑے سچے ہیں، آپ ہمیں اس خواب کی تعبیر بتلائیے کہ 7 موٹی تازی گائیں ہیں جنہیں 7 دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں اور 7 سبز خوشیں ہیں اور 7 ہی خشک، تاکہ میں ان لوگوں کے پاس واپس جا کر تعبیر بتاؤں، عجب نہیں کہ وہ آپ کی قدر جان جائیں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، تم 7 سال تک مسلسل غلہ زمین میں اگاؤ گے، اس دوران جو فصل کاٹو اس کو اس کی بالیوں ہی میں رہنے دینا، البتہ تھوڑا سا غلہ جو تمہارے کھانے کے کام آئے وہ نکال لیا کرو۔ پھر اس کے بعد تم پر 7 سال ایسے آئیں گے جو بڑے سخت قحط کے ہوں گے، اور جو کچھ ذخیرہ تم نے ان سالوں کے واسطے جمع کر رکھا ہوگا اس کو کھا جائیں گے۔ ہاں، البتہ تھوڑا سا حصہ جو تم محفوظ کر سکو گے صرف وہ بچ جائے گا۔ پھر اس کے بعد 1 سال ایسا آئے گا جس میں لوگوں پر خوب بارش ہوگی اور وہ اس میں انگور کا شیرہ نچوڑیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے نہ صرف خواب کی تعبیر بیان فرمائی بلکہ اناج کو کیڑے سے محفوظ رکھنے کے لیے ہمدردانہ مشورہ بھی دے دیا۔ ناظرین، شاہی ساقی نے بادشاہ کے دربار میں حاضر ہو کر جب خواب کی یہ تعبیر بیان کی تو بادشاہ بہت حیران ہوا۔ اس نے حکم جاری کیا کہ تعبیر بتانے والے کو دربار میں پیش کیا جائے۔ قاصد فوری طور پر حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ وہ دربار میں چلنے کی درخواست کی۔ آپ علیہ السلام نے فوری طور پر جانا پسند نہ فرمایا
اور قاصد سے کہا اپنے بادشاہ کے پاس جا کر پوچھو کہ ان عورتوں کا حقیقی واقعہ کیا ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ اس پر بادشاہ نے عورتوں کو طلب کیا اور پوچھا اے عورتوں کیا ہوا تھا جب تم نے یوسف کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا؟ سب نے یک زبان ہو کر کہا حاشا للہ، ہم نے ان میں کوئی برائی نہیں دیکھی۔ عورتوں نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی گواہی دے دی تو زلیخا شرم سے پانی پانی ہو گئی۔ وہ بولی اب سچی بات تو ظاہر ہو ہی گئی ہے، اصل یہی ہے کہ میں نے ان کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا تھا اور وہ بے شک سچے ہیں۔ ناظرین، دراصل حضرت یوسف علیہ السلام نے رہائی سے قبل یہ ضروری سمجھا کہ اس معاملے کی اصل حقیقت کھل کر واضح ہو جائے، جس کی بنا پر وہ کئی برس تک جیل میں رہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو دربار میں لایا گیا تو بادشاہ نے بڑا پرتپاک خیر مقدم کیا اور آپ علیہ السلام سے خواب کی تمام تفصیلات اور ان کا حل دریافت کیا۔ بادشاہ آپ کی فہم و فراست اور فطانت و ذہانت سے بے حد متاثر ہوا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے قحط کے اثرات سے بچنے کی تدبیر بتائی تو بادشاہ نے پوچھا کہ اس کا انتظام کون کرے گا؟ اس پر حضرت یوسف علیہ السلام نے پیشکش کی کہ میں یہ ذمہ داری لینے کو تیار ہوں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ آپ مجھے ملک کے خزانوں کے انتظام پر مقرر کر دیجئے۔ یقین رکھیے کہ مجھے حفاظت کرنا خوب آتا ہے اور میں اس کام کا پورا علم رکھتا ہوں۔ بادشاہ مصر ایک جہاں دیدہ، تجربہ کار اور چہرہ شناس شخص تھا۔ اس نے آپ علیہ السلام کو خزانے سمیت امور مملکت میں مختار کل بنا دیا۔ کئی سال گزر چکے تھے۔ زلیخا کا شوہر عزیز مصر فوت ہو چکا تھا اور زلیخا اب تنہا رہ گئی تھی۔ وقت نے اس کے حسن کو زائل کر دیا تھا اور وہ جو کبھی شاہی محل کی زینت تھی اب ایک عام سی بوڑھی عورت بن چکی تھی۔ ایک دن زلیخا پھٹے پرانے لباس میں سڑک کنارے بیٹھی تھی۔ اسی وقت ایک بڑے ہی پروٹوکول والا قافلہ وہاں سے گزرا، جس میں بہت سی سواریاں تھیں، ارد گرد گارڈز تھے اور بیچ میں ایک ایسا چہرہ تھا جس پر نبوت کا نور چمک رہا تھا۔ یہ تھے حضرت یوسف علیہ السلام، مصر کے وزیر خزانہ۔ زلیخا کے منہ سے بے اختیار نکلا سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ایک غلام کو اپنی عبادت کے بدلے بادشاہ بنا دیا اور ایک بادشاہ کو نافرمانی کی وجہ سے غلام بنا دیا۔ ناظرین، اسرائیلی روایات میں آتا ہے کہ بالآخر زلیخا نے سچی توبہ کر لی اور اللہ رب العزت نے اس کی توبہ قبول فرما لی۔ اسے معجزانہ طور پر دوبارہ جوانی اور حسن عطا کیا گیا اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے اس سے نکاح کر لیا۔ یہ تھی زلیخا اور حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔